السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ڈائری۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارطغرل ڈرامے کی قسط نمبر 31 کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں ارطغرل اور اس کے ساتھی شام ہوتے ہی حلب کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور دوسری جانب آئیکیوس اور حمزہ مارکوس کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر کائی قبیلے میں قرطولو ٹائٹس کو کہتا ہے کہ اگر مجھے بتائے بغیر حملہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ٹائٹس آگے سے کہتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کے قبیلے کی عورتیں بھی ہتھیاروں سے لیس ہے۔ پھر اسی دوران کائی قبیلے کا نوجوان جو شہید ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا، اس کو سپاہی لے کر قبیلے پہنچ جاتا ہے اور وہ سپاہی پھر سلمان شاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ راستے پر ان پر حملہ ہوا، یہ ساتھی ہمارا شہید ہو گیا اور باقی سب حلب کی راہ پر ہے۔ سلمان شاہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر وہی سپاہی کہتا ہے کہ آئیکیوس اور حمزہ کو ارطغرل بھائی نے اہم کام سونپا ہے، وہ کل تک ادھر واپس آ جائیں گے۔ پھر اسی دوران شہید سپاہی کی نماز جنازہ کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ سلجان خاتون اپنے خیمے میں چلی جاتی ہے اور ساتھ قرطولو بھی پہنچ جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے کہ تجھے آفرین ہے تمہارے جنگجوؤں پر۔ پھر قرطولو کہتا ہے تم آخر چاہتی کیا ہو؟ پھر وہ کہتی ہے کہ انتقام، اپنے شوہر کی سلامتی۔ قرطولو تمہارے دل میں جو آئے کرو، لیکن یاد رکھنا اگر میرے شوہر کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ میں بس سلمان شاہ کا ہوں، تم سے خیمے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ قرطولو باہر آ کر ٹائٹس کو بتاتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں اور ٹائٹس اس بات پر اظہار افسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف مارکوس اپنے قبیلے پہنچ جاتا ہے اور اس کے تعاقب میں آئیکیوس اور حمزہ بھی اسی قلعے تک اور پھر مارکوس کو استاد اعظم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور استاد اعظم کو کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور آسما بھی حلب کی راہ پر گامزد ہے۔ اور استاد اعظم پوچھتا ہے کہ کیا تم خود فرار ہوئے ہو یا انہوں نے تمہیں خود چھوڑا ہے؟ وہ پھر آسما کے بال نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ پھر استاد اعظم جا کر گھوڑوں کے پیروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہارے تعاقب کرنے کے لیے اس نے تمہارے گھوڑے کی ایک نال نکال دی ہے۔ اسی ٹائم استاد اعظم اس کی گردن سر تن سے جدا کر دیتا ہے اور پھر آئیکیوس ایک تیر نکال کر ان کے محل کی طرف مار دیتی ہے۔ جو ہی وہ تیر اندر لگتا ہے، استاد اعظم کہتا ہے کہ کائی قبیلے والے قلعے تک پہنچ جائے ہیں، نالائکو جلدی پکڑو ان کو، اگر آگے نکل نہ جائے، اگر نکل گئے تمہاری کال کھینچ لوں گا۔ آئیکیوس اور حمزہ وہاں سے نکل آتے ہیں اور پھر برٹشو استاد اعظم کی صحیح دول جاڑ کر وہ بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹائٹس کے کچھ اور لوگ قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ قرطولو ارطغرل کو حکم دیتا ہے کہ ان مہمانوں کا خاص خیال رکھو، کسی کی نظروں میں نہ آئے، اور سلجان خاتون یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر شہاب الدین کو بھی ان لوگوں پر کچھ شک ہو جاتا ہے اور وہ دمیر بھائی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دمیر بھائی کہتا ہے یہ لوگ تاجر ہیں، مگر شہاب الدین کو پھر بھی ان پر شک رہتا ہے۔ خیر، دوسری طرف رات کے وقت آسما کو لے کر ارطغرل حلب پہنچ جاتا ہے اور شیخ ابن العربی کی درگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ترگت کو انہوں نے ابھی تک مارا نہیں، یعنی ان کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، اور پھر انہیں خبر ملتی ہے کہ اسفند بادشاہ ادھر پہنچ گئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کدھر ہے اسفند بادشاہ؟ تو ابن العربی کا شاگرد کہتا ہے کہ حلیمہ بیٹی کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سن کر ادھر ٹھہر نہیں سکا، حلب پہنچ گیا۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہ کیا ہوا حلیمہ کو؟ تو وہ کہتا ہے العزیز حلیمہ سے شادی کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر ارطغرل وہاں سے اکیلا نکل جاتا ہے اور باہر آ کر حلیمہ کے خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ پھر وہ گندوکتو کو کہتا ہے کہ مجھے ابھی ہی محل کے اندر جانا ہوگا۔ گندوکتو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارطغرل ایک بھی نہیں مانتا۔ دوسری طرف حلب میں صلیبی
سپاہی شہزادے لگت کو لے کر پہنچ جاتے ہیں اور جیسے ہی اسفند بادشاہ ان پر حملہ کرنے لگتا ہے مگر حلب کے سپاہی ان پر حملہ بول دیتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ادھر کائے قبیلے میں دمیر بائی اپنی بیٹی کو لے کر کافی پریشان ہوتے ہیں مگر سلمان شاہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، میرے بیٹے اس کے ساتھ ہے، اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس دوران ارطغرل غازی کا چھوٹا بھائی باہر نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹس اور اس کے ساتھی وہاں پر موجود ہے اور ان کے ہاتھ میں صلیبیوں کا نشان ہوتا ہے اور وہ سارا معاملہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہم پر حملہ بولنے والے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں میں ہتھیار بھی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر واپس پلٹتا ہے اور اچانک ٹائٹس اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹائٹس اسے اسی ٹائم زخمی کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ تھا آج کے ایپیسوڈ میں، ملتے ہیں کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔